بیان چل رہا تھا اس کے اندر یہود کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی تھی اور ان کوتاہیوں کی جو تصحیح کی گئی تھی، ان میں سے ایک نظریہ کوتاہی کا یہ بھی تھا جو بیان پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ قبلے کو لے کر کے جو اس بارے کے شروع سے ہی مضمون شروع ہوا ہے، قبلے کو لے کر کے جو ان کے اندر آپس میں باتیں پیدا ہوئی تھی، گفت و شنید پیدا ہوا تھا، کہنا سننا پیدا ہوا تھا، اور آپسی جو ان کے درمیان ایک دوسرے کو ٹارچر کیا گیا تھا، اور نصرانیوں نے یہ کہا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ مشرق کی جانب ہے، بیت المقدس کی، اور یہود اس کے خلاف جانب مغرب کو سمجھے ہوئے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس اختلاف کو اس کے اوپر بات کی ہے، اور بات کرنے کے بعد میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ بات نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، پھر کہتے ہیں ایفائے عہد کو، وعدے کو پورا کرو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، ہمارے بات بر نیکی نہیں ہے، یعنی وعدہ اس میں نہیں پورا ہوتا ہے اللہ کا کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو، یہ بات نہیں۔ اصل میں سمتیں جو ہیں جو متعین کی گئی ہیں کعبے کی، وہ بذات خود یا فی نفسی ہی وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، توجہ اللہ کے واسطے سے وہ پھر مقصود بنی ہے، تاکہ توجہ اس طرف ہو کر کے اللہ کی طرف، اس طرف سمت بن کر کے توجہ اللہ کی طرف پہنچے۔ اس اعتبار سے یہ ایک شعائر ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کی سمت یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اب اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو اس کی متعین کردہ جو سمتیں تھیں اس کے اوپر پھر اختلاف نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی اور وعدے کا پورا کرنا یہ بات ہے کہ جو کہ اللہ پر ایمان لائے اور والیوم الآخری اور قیامت پر۔ قرآن کریم میں ایمان باللہ کے ساتھ میں ایمان بالیوم الآخر جو ہے عام طور سے، بلکہ عام طور سے کیا اکثر یہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ ایمان بالیوم الآخر پر ہوتی ہے۔ تکمیل سے مطلب بات یہ ہے کہ اللہ پر اگر ایمان ہوگا تو ایمان کی درستگی اس بات سے ثابت ہوگی کہ اس کو اپنے انجام کا اندیشہ ہو، انجام پر اس کو ڈر ہو کہ میرے ساتھ میں اگر میں نے ان احکامات کے اوپر پابندی نہیں کی تو میرا انجام کیا ہوگا، اس طرف اس کا خیال ہو۔ تو یہ بات یہ اکثر آتا ہے کلام میں، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکتی، اور تیسری بات لی ہے والملائکتی، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ جو نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، نور کی مشابہت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو کسی اعتبار سے وہ محسوس کرتی ہے، اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسان سے تعلق قائم کر لیتی ہے۔ یعنی کہ لاہوت والا جو عالم ہے، جس کو لاہوت کہتے ہیں، اس عالم کو جہاں پر سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، لاہوت یعنی کہ ہر چیز سے پرے، کہ اس کے اندر اللہ کی تجلی کو محسوس کرتی ہے اور مخلوق ہونے کی وجہ سے انسان سے یہ رابطہ کر لیتی ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے۔ ملائکہ کے اوپر ایمان اس لیے بنیادی حیثیت بھی رکھتا ہے چونکہ انسانوں کا ایمان نبیوں پر ٹکا ہوا ہے اور نبیوں کا معاملہ فرشتوں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو کسی بھی طریقے کی ہدایت یا پیغام پہنچانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا جو دینونت دنیا کے اوپر قائم ہوتی ہے
اس کے جو ذریعہ ہیں وہ یہ فرشتے ہی ہیں. تو اس لیے ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ان کا کام قاصد کا ہے، ان کا کام قاصد کا ہے. قاصد کے بارے میں یہ خیال کرنا ہے کہ قاصد کوئی اپنی طرف سے کام کر رہا ہے تو یہ بات خیانت ہو جائے گی اس کے اندر. دوسرے بات یہ کہی کہ والملائکتی والکتاب والنبیین، پہلے فرشتے ہیں اور فرشتے کے بعد میں کتاب، کیونکہ فرشتے کتاب کے لانے کا ذریعہ ہے. کتاب وہی قانون ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں. والکتاب والنبیین، یہ ترتیب، بلکہ یہ لفظ و نشر کا طریقہ ہے کہ پہلے ملائکہ، کیونکہ ملائکہ کتاب لاتے ہیں اور کتاب نبیوں پر آتی ہے. یہ اس طور پر اس کو ترتیب سے اس کو بیان کیا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال دیا اس نے علی حبہ، حبہ کی ہی ضمیر کے مرجع کے بارے میں کچھ اختلاف ہے. ہی ضمیر کے مرجع کے متعلق بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد مال ہے اور بعض کے مراد اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اگر اس سے اللہ مراد لیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اس نے اللہ کی محبت پر مال خرچ کیا، اور اگر اس کی ہی ضمیر کا مرجع مال لیں تو ترجمہ ہوگا اور اس نے مال عطا کیا ہو علی حبہ، مال سے محبت کی بنیاد پر، یعنی مال کو اس حالت میں خرچ کیا ہو کہ وہ مال سے محبت کر رہا ہو، مال سے محبت کر رہا ہو، اس حال میں مال کو خرچ کیا ہو ذوی القربى، رشتہ داروں پر. ذوی القربى، قربہ قرابت، یعنی کہ جس سے کوئی تعلق پیدا ہو. انسانی حقوق کے اندر سب سے پہلا جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، تو اس لیے رشتہ داروں کو پہلے لیا. اس کے بعد میں یتیم اور مسکین، پھر اس کے بعد میں رشتہ داروں کے علاوہ وہ لوگ کہ جن سے قرابت کا رشتہ متعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان سے ان کی ضرورت اور پریشانی کی وجہ سے جو رابطہ ملتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یتیموں کا ہے. کیونکہ یتیم کہ جس کے کوئی کارساز، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جس کا باپ مر گیا، کیونکہ باپ ہی ان سارے حالات کو دیکھتا ہے. تو اس لیے پھر دوسری جگہ پر لیا کہ یتیموں کا، کہ یتیموں کو مال دے. اور مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو. مسکین سکن سے، اس کے معنی ٹھہرنا. ٹھہرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، اب وہ کمانے سے عاجز ہو گیا، گویا کہ اس کی زندگی ٹھہر گئی ہے. وہ فقیر تو نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی اس وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس وہ جو ذرائع تھے، کمائی کے جو ذرائع تھے وہ موقوف ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو اس اعتبار سے مسکین کہا. والمساکین وابن السبیل سے مراد مسافر، راستے کا بیٹا. وابن السبیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو آدمی مسافر ہوتا ہے تو مسافر ہونے کے بعد بھی اس کے پاس میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق دار نہیں ہے، وہ صرف سفر کے اندر راستے میں چل رہا ہے. تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ راستہ اس کی ماں ہو گئی اور وہ اس کا بیٹا ہو گیا. یعنی کہ اب اگر اس کا کوئی پرسان حال ہے تو بس وہ راستہ ہے. اور راستے کے بارے میں یہ بات جانی جا سکتی ہے کہ راستہ جو ہوتا ہے وہ پرخطر بھی ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے پریشانیوں کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. اس لیے وابن السبیل اس لیے کہا گیا ہے تاکہ اس کی ضرورت کا خیال اور احساس دل میں پہنچے. تو وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، سائلین کا لفظ الگ سے استعمال کیا ہے. یہ مسکین جو کہ حقیقت میں ضرورت مند ہو، وابن السبیل وہ بھی حقیقت میں ضرورت مند ہے، لیکن ان الفاظوں کو الگ الگ یہ بات کہہ دی جاتی کہ ضرورت مند. تو اگر اتنی بات کہہ دی جاتی کہ ضرورت مند تو یہ خیالات جو ہے ذہن کے اندر منتقل نہ ہوتے، اس لیے الفاظوں کو الگ الگ کیا. والسائلین کو الگ اس لیے استعمال کیا ہے کہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں بات یہ ہوتی ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے تو اس کی تحقیق کرو. تحقیق کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی نے سوال کیا ہے تو اس کے سوال کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اور اس کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی مدد کرنی چاہیے. اس کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو سائلین کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے. والسائلین وفی الرقاب، اور رقاب کہتے ہیں رقب، اس کے معنی آتے ہیں قیدی. یعنی کہ قیدی وہ کسی بھی اعتبار سے قیدی ہو، یا تو وہ غلام ہو یا پھر قیدی ہو. تو قیدیوں کو چھڑانے میں یا غلام کو آزاد کرانے میں بھی مال کو خرچ کیا جائے.
یعنی یہ بات نیکی ہے۔ اس کے بعد میں پھر یہاں سے دوسرا پہلو شروع ہو رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو دے۔ دیکھیے پہلے جو اس میں جو مضمون آیا تھا اس میں دو حکم آئے تھے، ایک حکم تو آیا تھا عبادت کی قبیل سے، اور دوسرا حکم آیا تھا مال کے خرچ انفاق کی قبیل سے، عبادت اور انفاق یعنی اطاعت اور انفاق کے مضمون سے۔ اطاعت میں کیا ہے؟ ایمان باللہ اور بالیوم الآخر اور ملائکہ، کتاب اور نبیین، یہ اطاعت کے تعلق سے مضمون تھا۔ اور انفاق کے تعلق سے مضمون یہ ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ گویا کہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ابتدائی ظہور جو ہوگا، اس کا ابتدائی ظہور جو ہوگا، اطاعت کا ابتدائی ظہور وہ اقامت صلاۃ سے ہوگا، اور انفاق کا ابتدائی ظہور وہ ایتاء زکوٰۃ سے ہوگا۔ اس لیے بات سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حالانکہ دوسروں کی مدد کرنے کا راستہ ہے، لیکن ابتدائی ظہور ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے اعتبار سے، یہ ابتدائی ظہور ہے، انتہائی ظہور نہیں ہے۔ انتہائی ظہور کے لیے تو صدقات ہیں اور بہت سارے خرچے ہیں جو دیکھے جائیں گے، لوگوں پہ کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اطاعت کے اعتبار سے اقامت صلاۃ یہ بنیادی ظہور ہے، لیکن اس کے اندر پھر آگے اور بھی بہت ساری عباداتیں ہیں، روزہ ہے، اس کے علاوہ حج ہے، اور اس کے علاوہ نوافل ہیں، بہت ساری عبادتیں۔ آگے لفظ فرمائے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ دوسری شق ہے، یعنی کہ پہلی شق تھی اطاعت، دوسری تھی انفاق، اب آ رہی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، دوسری شق ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ دیکھیے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ ماضی کے صیغے تھے سارے، آمن باللہ وآت المال، یہ سارے صیغے ماضی کے تھے، وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ یہاں پر صیغہ بدل گیا ہے، صیغہ کیا آیا ہے؟ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اور جو لوگ صرف کے قاعدوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسم فاعل کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر صفاتی معنی کو رکھتا ہے۔ اسم فاعل کے اندر صفاتی معنی ہوتے ہیں۔ صفاتی معنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اندر یہ بات ان کی طبیعت میں ہے۔ کون سی بات؟ کہ وہ لوگ پورا کرتے ہیں اپنے وعدے کو۔ یہاں پر ماضی کے صیغے سے اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اسم فاعل سے، کیونکہ اسم فاعل جو ہے وہ صفات کی ایک قسم ہے۔ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم آلہ ہے، یہ ساری قسمیں جتنے بھی اسماء مشتقات ہیں یہ صفاتوں کی قسموں میں سے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو صرف کی کتابوں میں اس میں بہت تفصیل مل جاتی ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور دوسری فرمائے اور چوتھی شق ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ صابرین کو دیکھیے کہ اس کو والصابرین والموفون بعہدہم والصابرین، اور دوسری بات یہ ہے کہ والموفون اور صابرین یہ دونوں کے دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں، لیکن حالت نسبی میں ہے۔ یہ والصابرون نہیں ہے بلکہ والصابرین ہے، کیوں؟ جب یہ الگ شق تھی تو اس کو جو ہے حالت رفیع میں لینا تھا، کیونکہ یہاں سے بالکل بات الگ ہے، لیکن اس کو حالت نسبی میں لیا ہے۔ یہ بھی عربی کا ایک بلاغت کا ایک پہلو ہے کہ اگر حالت نسبی میں کوئی فعل لیا جاتا ہے تو اس کے اندر خصوصیت مقصد ہوتی ہے، اس سے خصوصیت۔ اب ترجمہ یہ ہوگا خاص طور پر نیکی یہ ہے کہ وعدے کو پورا کریں، اذا عاہدوا جب کہ وعدہ کریں، اور خاص طور پر نیکی یہ ہے کہ صبر کرنے والے، یہ ترجمہ ہوگا۔ خصوصیت کے معنی حالت نسبی میں اگر کوئی فعل آتا ہے تو اس کے اندر خصوصیت کے معنی نکلتے ہیں، یہ بلاغت کا پہلو ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ اب دیکھیے صابرین کو متعلق کیا ہے باسا اور ذرا اور حین الباس، گویا کہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ صبر کی یہی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ صبر یعنی مصیبتوں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی امید پر مصیبتیں اور پریشانیوں کو برداشت کرنا، یہ گویا کہ ایک خیال ہے، اور یہ نظریہ انہی تین چیزوں، یہی اس کے موقع کیا ہے؟ یہ تین ہیں۔ پہلا ہے باسا، دوسرا ہے ذرا، اور تیسرا ہے حین الباس۔ باسا کہتے ہیں بؤس، یہ باسا بؤس کی جمع ہے۔ بؤس کہتے ہیں انسان کی وہ حالت جو کہ بالکل اس کی حالت یعنی کہ فقر کی سی حالت ہو جائے، بؤسن تکلیف پریشانی کی حالت، بالباسائی تکلیف کی حالت میں، یہاں سے مراد فقر اور فاقہ
اور ضرورت کر لیں گے. اور ذرہ یہ کیا ہے؟ مرض. ذراؤن اس کے معنی ضرر. اس کی جو یہ آتا ہے ضرر سے. ضرر کے معنی آتے ہیں پریشانی، تکلیف. باسا سے مراد فقر، اور ذرہ پریشانی، تکلیف. مرض بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری تکلیفیں ہو سکتی ہیں ذرہ. اور حین البعث، اور بعث کہتے ہیں اچھا حین البعث، چونکہ یہ بھی کیا ہے؟ ایک تکلیف. بعث کے معنی تکلیف ہے، لیکن حین البعث تکلیف کے وقت. حین اب اس سے مراد جو ہے وہ حالت ہوگی جو حالت جنگ کے دوران ہوتی ہے، یعنی کہ جو قتل و قتال کا موقع ہوتا ہے. یہی 3 حالتیں ہیں جس میں انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا تو اس کے اوپر مالی کوئی پریشانی ہوگی، یا پھر اس کو جسمانی کوئی پریشانی ہوگی. یا اگر مالی اور جسمانی کوئی پریشانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے جذبے سے جو وہ نکلا ہے اس کے اندر جو اس کے اوپر حالات آئیں گے قتل و قتال کی، شہادت کے لے کر کے، یہ 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں صبر کرنے کی. تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کہا، وہ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. دیکھیے بات شروع ہوئی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ یہ بات نیکی نہیں ہے، یعنی کہ وعدہ پورا کرنا یہ بات نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے وہ کرو مشرق یا مغرب کی طرف. مشرق اور مغرب جو ہے یہ تو مراسم ہیں، رسمیں ہیں. ان کا اظہار اور ان کے اوپر جو اللہ تعالی کی طرف سے وعدے ہیں یہ جب ہوں گے جبکہ وہ ایمان باللہ، اصل جذبہ یہ بنے اللہ پر ایمان لانے کا، قیامت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، اور مال کو خرچ کیا جائے. یہ ساری بات فرما رہے ہیں کہ جس کا یہ خیال ہے وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہوگا. وہ اپنے دعووں میں سچا ہوگا کہ اگر وہ کسی مراسم عبودیت پر، یعنی کسی عبادت کی رسم کے اوپر وہ اگر اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ حاجہ کرے اور کسی سے بات کرے تو وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہوگا. اولئک الذین صدقوا، اور وہ وہی ہوگا جو کہ بچے گا. بچنے سے مراد اللہ کے خلاف جانے سے بچے گا. گویا کہ یہ جو تھا، یہ جو لڑائی تھی اس بات پر کہ نصرانی کہتے تھے کہ مشرق ہے اور یہودی کہتے تھے مغرب ہے، یہ گویا کہ دو باتوں کی وجہ سے بات پیدا ہوئی تھی. ایک تو تھا یہ بات قرار دینا کہ ہم سچے ہیں اس بات کے اندر کہ قبلہ یہ ہے. دوسری بات کہ ہم اس سے بچ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی مخالفت کی جائے. یہ 2 خیال تھے کہ ہم اس بات میں سچے ہیں کہ قبلہ یہی ہے، اور ہم اس بات سے بچ رہے ہیں کہ اللہ کی مخالفت کی جائے، یعنی قبلے کو یہاں سے ہٹا کر کے. یہ خیال نصارہ کا تھا، وہ مشرق کی جانب کو لے کر کے. یہی خیال یہود کا تھا مغرب کو لے کر کے کہ ہم سچے ہیں اس بات کے اندر کہ قبلہ مغرب کی سمت میں ہے، اور ہم بچ رہے ہیں اس بات سے کہ اللہ کی مخالفت کی جائے. تو قرآن کریم نے یہ خیال وہاں نہیں کیا، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے اور یہ اس کی بلاغت ہے کہ یہ الفاظ سے اس کے معنی کو واضح کر دیتا ہے. تو یہاں پر معنی کا واضح کیا، اولئک الذین صدقوا، یعنی جن کا یہ نظریہ ہوگا، یہ خیال ہوگا، وہ لوگ تو اپنی بات میں سچے ہوں گے. واولئک هم المتقون، اور وہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ بچنے والے ہوں گے اس بات سے کہ اس کی مخالفت کی جائے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اب چونکہ مسلمانوں کو ایک امت کی تاثیر ڈل رہی تھی، امت محمدیہ کی، تو کچھ جو کام ان لوگوں نے کر رکھے تھے ان میں سے جو ان لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا تھا، گویا کہ اس طرف اشارہ تھا اور اس کی تصحیح مقصود تھی. اس میں سے ایک جو عمل تھا وہ تھا قصاص کا. قصاص میں ان لوگوں نے یہ کر رکھا تھا کہ قصاص کو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی جو ہے شقیں طے کر رکھی تھی کہ آزاد کے بدلے میں وہ غلام کو دے دیا کرتے تھے، مرد کے بدلے میں عورت کو دے دیا کرتے تھے، یا بچوں کو دے دیا کرتے تھے. تو یہ بات انہوں میں تھی، تو اس کی تصحیح کی گئی ہے. تصحیح کیسے ہوئی ہے؟ تصحیح ایسے ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، کہ ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے قصاص. قصاص اصل میں قصص کی جمع. قصاص جو ہے یہ قصہ اسی سے بنا ہے. قصے کو قصہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ پہلے لوگ جو گزر گئے ہیں
ان لوگوں کے نقش قدم پر، یعنی کہ ان کے نقش اور ان کے اثرات کو منتقل کیا جاتا ہے بعد میں آنے والے مجمع کو، تاکہ وہ اس سے سمجھ سکے کہ وہ کون لوگ تھے۔ تو اسی طریقے سے قصاص میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے قتل کر دیا ہے تو قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، یعنی اس چیز کے پیچھے پڑا جاتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو قصاص اس لیے اس کو قصاص کہا جانے لگا کیونکہ اس میں پیچھے لگا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتلہ یعنی کہ مقتول میں جو قتل ہو گیا اس میں کیا ہے؟ الحر بالحر، یعنی آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا، کسی غلام کو نہیں قتل کیا جائے گا، اور غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں۔ تو اب کیا ہوگا؟ مرد کو عورت کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا، مسلمان کو کافر کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا، اور کسی غلام کو آزاد کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قانون طے کر دیا کہ اس طریقے سے یہ قانون چلے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، فمن عفی لہ، بس وہ شخص جس کو معاف کر دیا گیا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس وہ شخص کہ جس کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی جس قاتل کو معاف کر دیا گیا ہو مقتولین کی طرف سے کہ بھئی ہم تم سے قتال نہیں کریں گے، معاف کر دیا ہو، تو فرمایا لہو، اس کے ذمے کیا ہے؟ من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز ہے، یعنی وہ بھائی جس کو اس نے قتل کر دیا ہے، یعنی ذمے ہے، یعنی اس کے ذمے کچھ کر دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں دیت، اس کو کہتے ہیں دیت۔ تو ضابطے دو ہیں، یا تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ لوگ معاف کر دیں، یہ بات جو ہے معافی کے اوپر ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو اس کے ذمے ہوگا کہ وہ دیت دے، دیت مطلب کچھ دے، من اخیہ شیء، یعنی کہ وہ کیا ہے، ان کو کچھ دے، اپنی طرف سے کچھ دے۔ فاتباع بالمعروف، تو دینے میں کیا طریقہ اختیار ہوگا؟ فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرنا ہے معروف کا، معروف بھلائی، معروف کہتے ہیں بھلائی کو، اور معروف کے معنی رواج کے بھی آتے ہیں، جو چیز مروج ہے وہ۔ فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرنا ہے بھلائی کا، اتباع کرنا ہے بھلائی کا۔ تو بھلا کرنا ہے، بھلائی کیا ہے؟ بھلائی سے مراد یہ ہے کہ وہ مطالبہ کرے دیت کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیت دے، جو بھی دیتیں ہیں وہ دے۔ اتباع بالمعروف، تو اتباع کرنا ہے بھلائی کا، یعنی جو بھی دیت طے ہو وہ دیت دے، اتباع بالمعروف۔ واداء الیہ باحسان، اور اس کی اتباع کرتے ہوئے ادا کر دے الیہ، ان کی طرف، یعنی کہ وارثین کی طرف بھی احسان، بھلائی کے ساتھ میں۔ یہاں پر لفظ اس لیے خاص کیا ہے، یعنی کہ ارادہ جو ہے وہ قاتل کا یہ نہ ہو کہ چلو اب تو ان کو دیت دے دیتے ہیں، بعد میں پھر ان کو دیکھ لیں گے، یا بعد میں پھر ان کا ایک اور قتل کر دیں گے اور پھر اس طریقے سے ان کو کمزور کر دیں گے اور پھر دوبارہ دے دیں گے۔ تو یہ قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بھئی دینا اس طریقے پر ہو کہ کیا نام ہے، وہ احسان کے ساتھ میں ہو، یعنی اچھے طریقے سے دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، یعنی یہ جو آسانی کا پہلو دے دیا ہے تم کو کہ تم دیت دے کر کے بھی اپنے اس معاملے کو نمٹا سکتے ہو، یہ اللہ تعالی کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے کہ اس نے اس طور پر کہ تم کو اس میں وسعت دے دی ہے، اور ایک ہی چیز کو یقینی نہیں کیا ہے، جیسے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے اوپر دیت کو کیا کر لیا تھا، بالکل ایک دم یقینی کر لیا تھا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں چھوٹ دے دی ہے۔ اللہ فرمانے فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میں دیت دے دوں گا اور دیت دینے کے بعد میں پھر ظلم کروں گا، یعنی کہ پھر اس کو مار کر کے پھر اس سے پیسے چھین لیں گے،
تو فمن اعتدی بعد ذالک، پر جس نے دشمنی کی، اعتداء کہتے ہیں حد سے بڑھنا، تو جو شخص حد سے بڑھا اس کے بعد میں فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب قصاص کا جتنا فلسفہ پہلے بیان کیا تھا اس کا جواب اس کے اندر دے دیا ہے۔ گویا کہ قصاص کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک جان کے بدلے میں دوسرے جان کو ختم کرنا، یہ خیال ہے کہ بھئی ایک جان تو چلی گئی، اب اس کی وجہ سے دوسروں کی جان کیوں جائے۔ مثلا کسی نے قتل کر دیا تو قاتل کے پیچھے اس کی اولادیں بھی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، وہ اپنے ظلم پر پشیمان ہے، شرمندہ ہے، پھر یہ قانون کیوں؟ یہ خیال ہے، یہ خیال ہے۔ اس خیال کو رد کیا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ایک جذبات تو قاتل کے ورثاء کے ہیں یا قاتل کے ہیں، ایک جذبات مقتول کے ورثاء کے ہیں۔ بھئی مقتول بھی انسان ہے، اگر یہ ضابطہ نہ بنایا جائے اور اگر اس ضابطے کو پر نہ چلا جائے تو مقتول کے ورثاء جو ہیں قاتل کے ورثاء کو قتل کریں گے، ایک کے بدلے میں 10 ماریں گے، کیونکہ وہ اندر کی جو جذبات ہیں وہ امڑتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے وہ کیا کیا جائے گا کہ قاتل کے جو ورثاء ہیں، مقتول جو ہیں وہ ایک کی جگہ 10 کو ماریں گے، اور بلکہ 10 کی جگہ وہ اور زیادہ کو ماریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں جب تک وہ نظر آتا رہے گا جو قاتل ہے، اس وقت تک یہ سارا معاملہ چلتا رہے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ صرف اس جذبات کی بنیاد پر کہ قاتل کے بیوی بچے ہیں، اولاد ہیں یا جو بھی ہیں، اس کی وجہ سے اس کام کو چھوڑا جائے، تو اگر اس کی وجہ سے چھوڑا جائے تو آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بیوی بچے بھی نہ رہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بیوی بچے نہ رہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے، خوب دیکھا گیا ہے، اور ایسا ہوتا ہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگیاں ہیں یا اولی الالباب، اور خطاب عقل مندوں کو کہا ہے، کیونکہ یہ سوالات جو ہے نا عقل مندوں کی طرف سے ہوں گے کہ ایک مر گیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تو دوسرے کو کیوں مارا جائے؟ بھئی وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، اس کے پیچھے یہ پورا ماحول معاشرہ ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اے عقل والو، قرآن نے جو کہ تمہاری عقل کے، یہ تو قانون ضابطہ ایسا ہے کہ جس کے لیے شریعت کی ہدایت کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ خیال تو خود عقل طے کر دیتی ہے کہ ہاں بھئی یہ بات صحیح ہے، کہ بھئی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگیاں ہیں اے عقل والو۔ الباب لب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں عقل، اور تمہارے لیے زندگیاں ہیں اے عقل والو، اس لیے کہ اگر یہ قاتل جان لے گا تو وہ پلٹے گا اور وہ زندہ، اور وہ پھر ان کو کیا ہے، وہ اس طریقے کا سارا معاملہ پھر چلتا رہے گا۔ لعلکم تتقون، اور یہ کہا کہ تاکہ تم ڈرو، عقل والو یا الباب لعلکم تتقون، تاکہ تم، یہاں پہ مراد بچنے سے ہوا، پرہیز، تاکہ تم اس بات سے بچو، کس بات سے؟ قتل کے خوف سے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، اگر قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو امن بھی پھیل جائے گا، جب تک قاتل قتل نہیں ہوگا بے امنی ہوگی، فساد پھیلے گا، اور کتنے مریں گے کوئی کہا نہیں جائے گا۔ پولیس یا دوسرے محکمہ اپنے طور سے لگے رہیں گے، لیکن اس کے بعد بھی سارے کام ہوتے رہیں گے، کیونکہ جذبات جو ہے نا، جذبات قانون سے جذبات نہیں دبتے ہیں۔ انسان ایک جذبات کا پتلا ہے، اس کے اندر کچھ جذبات ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں سے جذباتی اعتبار سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ جب تک جذبات اس کے اندر، یا تو اس کو جانور قرار دے دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرتا ضابطہ بنا دیا جائے۔ ضابطے جب بھی بنائے جائیں گے، قانون ضابطے بنائے جائیں گے، وہ جذبات کو سامنے رکھ کر کے بنائے جائیں گے۔ تو قرآن نے جذبات کو سامنے رکھ کر کے حکم دیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دو، اور یہ حکم لازمی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اگر معافی ہو سکتی ہے تو وارثین کے معاف کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ اسی طریقے سے یہود کے اندر ایک بات یہ تھی کہ وہ اپنے مال کا سارا حقدار اپنی اولاد کو بنایا کرتے تھے، جیسا کہ اب بھی یہ معاملہ ہے کہ مال جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری لڑکوں کی ہے، لڑکیوں کا کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر دوسرے رشتہ داروں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی یہود کے اندر بات تھی۔ تو قرآن کریم نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ قرآن کریم نے، اچھا اولادوں میں سے جو ہے لڑکیاں تو اب منقطع ہوئی ہیں، وہاں پر لڑکیاں منقطع نہیں تھیں، وہاں پر اولادوں کو دیا کرتے تھے،
لڑکا ہو یا لڑکی ہو. لیکن اب کیا ہوا ہے, اب تو یہ بھی اس کی فہرست میں آ گئی ہے لڑکیاں بھی. تو قرآن کریم نے, کیونکہ وہاں پر اولادوں کو دیا کرتے تھے, والدین کو بھی نہیں دیا کرتے تھے, کیونکہ والدین تو اب بھی معاملہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ طبیعت کے اعتبار سے اتنے مطلب گندگی ہو گئی ہے کہ والدین کی طرف کوئی تصور ہی نہیں ہوتا, کوئی خیال ہی نہیں ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے اس بات کو وضاحت کی اور کہا کہ للوالدین والاقربین, سب سے پہلے لفظ استعمال کیا, والدین کا استعمال کیا, کہ جب تمہارے اوپر موت حاضر ہو جائے, اذا حضر احدکم الموت. اچھا, وصیت کا حکم نہ تو یہ کہا ہے کہ بھئی اپنی زندگی میں کرو, اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ بالکل تمہاری موت آنے لگے جب کرو. پہلے اور بالکل اس وقت میں اس لیے منع کیا ہے کیونکہ وصیتوں کی وجہ سے بہت سارے معاملے بھی ہوئے. کسی کے لیے وصیت کر دی اور انہوں نے آ کر کے اس کو قتل کر دیا کہ اس کو مارو پہلے جبھی ہمیں ملے گا. قرآن کریم نے بہت حکمت کے ساتھ میں یہ حکم دیا ہے کہ جب کسی کے اوپر موت آئے تو اس کو چاہیے, ان طرح کا خیرہ, خیر سے مراد بھلائی, کیونکہ مال بھی چونکہ ایک انسان کی بھلائی کا کام کرتا ہے اس سے. تو اگر وہ چھوڑ دے خیر کو, الوصیت, اصل میں خیر کا لفظی معنی ہے مطلوب اور مرغوب چیز کو خیر کہا جاتا ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, یہ دونوں مقابل کی صفتیں. خیر کہتے ہیں مطلوب اور مرغوب چیز کو, اور شر کہتے ہیں غیر مطلوب اور غیر مرغوب چیز کو, کیونکہ یہ دونوں ضدین ہیں, آپس میں ضد ہے. تو چونکہ یہ مطلوب چیز ہوتی ہے, اس سے آدمی بہت ساری اپنی ضروریات اس کو دیکھتا ہے. فرمانے کہ اگر اس نے چھوڑ دی ہو خیر تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے, اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے. ان طرح خیر وصیت للوالدین والاقربین, والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, بھلائی کے ساتھ, یعنی اچھائی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ میں اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے, اس کے اندر ظلم نہ کرے, بھلائی اچھی چیز, یعنی اس طریقے سے وہ وصیت کرے. حقا علی المتقین, اور یہ حق ہے متقی پر, یہ حق ہے متقی پر. ھذا الحق حقا, یہ حق ہے متقی پر, یہ حق, ھذا الحق حقا, یہاں پر ھذا الحق حقا یہ مصدر ہے, یہ تاکید کے لیے عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ تاکید کے لیے کسی بھی لفظ کو وہ مصدری معنی میں لے لیتے ہیں حالت نصبی میں, تاکید کے لیے. حقا علی المتقین, یہ نحو کا قاعدہ ہے. حقا علی المتقین, حق ہے متقیوں پر. متقین سے مراد یعنی اصل تقوی یہ ہے, اصل تقوی یہ ہے کہ بھئی وہ ان ساری چیزوں سے بچے. کیونکہ بات کیا چل رہی تھی, بات یہ چل رہی تھی, انہوں نے وہ رخ کے اوپر بات چل رہی تھی کہ رخ یہ ہے یا یہ ہے. تو اس میں کہا گیا کہ نہیں جی دیکھو بات یہ ہے, اس میں بھی تتقون کا لفظ آیا تھا پہلے قصاص کے اندر, اس کے اندر بھی تتقون کا, اس کے اندر بھی یہی لفظ آیا ہے. کہ اصل تقوی تو یہ ہے, اگر اللہ کی مخالفت سے بچنا چاہ رہے ہو تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کیا جاؤ, اور لیکن یہ ان کے اندر تھی نہیں. اچھا, یہ اب اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اب چونکہ قرآن کریم کے اندر وصیت کا پورا حکم آیا ہے, بلکہ پورا ایک باب ہے جو سورہ نساء کے اندر پورا مضمون ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اس کے تحت پورا مضمون آیا ہے. تو اس لیے اس مضمون کے تحت اس کے اندر پورے کے پورے پیغامات آ گئے ہیں. تو علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے آیت منسوخ ہے, یہ آیت منسوخ ہے اس آیت کی وجہ سے. لیکن اگر اس کے اندر غور کیا جائے تو یہ منسوخ نہیں لگتی ہے, بلکہ وہ وضاحت ہے, یہ غیر واضح ہے, وہ واضح ہے. کس طریقے سے؟ اس طور پر بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو حصے طے کیے ہیں اولادوں کے, والدین کے, رشتہ داروں کے, وہ حصے طے کیے گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک شق کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے جو کمزور ہوتی ہے, جیسے والدین. کسی لڑکے کو اپنے ماں باپ کے اوپر یہ غم ستا رہا ہو, یہ رنج ستا رہا ہو کہ میرے بعد میں میری اولاد میرے والدین کو ترجیح نہیں دیں گے, بلکہ ان کی خدمت نہیں کریں گے, اور نہ ہی ان کو کوئی اپنے اعتبار سے ان کے لیے کوئی انتظام کریں گے. تو اگر کسی کو یہ خیال ہو اور یہ اندیشہ ہو تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ وہ کچھ وصیت کر سکتا ہے.
कुछ वसीयत कर सकता है, लेकिन वसीयत के अंदर ये चीज़ देखी जाएगी उन लोगों के लिए जो लोग उसके रिश्तेदार हैं, जिनका हिस्सा तय कर दिया है, कि ये देखा जाएगा कि वो रिश्तेदारी की निस्बत पर ना की जाए, बल्कि वो ज़रूरत और किसी मंशा के मुताबिक वो है वसीयत की जाए, किसी ज़रूरत या मंशा के मुताबिक वो वसीयत की जाए। तो कुरान करीम ने ये बात कही है, तो इसलिए अगर ये देखा जाए इस एतबार से तो ये मनसूख भी नहीं है। कुरान करीम ने रिश्तेदारी, क्योंकि आमतौर से वालिदैन कमज़ोर होते हैं, और ये होता भी है कि औलाद ही वालिदैन को तरजीह नहीं देती है, औलाद की औलाद यानी पोते पड़पोते तो बड़ा मसला होगा, तो इसलिए ये बात कहती गई है। इस एतबार से अगर देखें तो ये मनसूख नहीं लगती है। अच्छा, इन आयात के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने किताब है अल-फौज़ुल कबीर, उसके अंदर भी उन्होंने नासिख और मनसूख की जब बहस छेड़ी है तो उसमें उन्होंने बहुत सारी वो मनसूख आयतें जो उलमा के नज़दीक मनसूख है, उन्होंने उसकी वजाहत करके बताया। ये वजाहत उन्होंने भी उसके अंदर नकल की है। तो फरमा रहे हैं वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून, और तुम्हारे लिए यानी हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक है मुत्तक़ियों पर, यानी मुत्तक़ियों पर हक है। ये ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए, अब वो ज़रूरतमंद बाप भी हो सकता है और दूसरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, औलाद भी हो सकती है, या उसके अलावा और भी कोई हो सकता है, यानी कुछ वसीयत कर दे, लेकिन वसीयत का ज़ाब्ता ये है कि वसीयत जो है वो उसके तिहाई माल में चलेगी और बाकी जो माल है फिर वो उसी तरीके से खर्च किया जाएगा। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन वमन बद्दलहु बादमा समिअहु इस्मन वमन बद्दलहु बादमा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलून, पर जिसने बदल दिया हो, यानी वसीयत को बदल दिया, बादमा समिअहु, तो फरमाने उसका गुनाह उसी पर है जिसने उसको बदला है। उसका गुनाह यानी उनके ऊपर नहीं है जिसने लिया, भाई जिनको मिल गया उनकी थोड़ी गलती है, उन्हें थोड़ी पता है, जिसने ये बदलाव किया है गलती उसके ऊपर होगी। इस्म और उद्वान, ये दो लफ्ज़ हैं मुकाबिल के सामने आते हैं। इस्म कहते हैं हक में कमी करने को, और उद्वान कहते हैं ज्यादती करने को। इस्म कमी करना और उद्वान ज्यादती करना। तो फरमारे उसका जो इस्म होगा यानी हक की कमी करनी अलल्लज़ीना, उन्हीं लोगों पर होगा जिन्होंने उसको बदला है, जिन्होंने इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है। सुनने वाला, जानने वाला, ये दो सिफतें मुतय्यन की है। समी यानी कि वो सुनता है कि क्या ज़ाब्ते तय कर रहे हैं और कौन कर रहा है, और अलीम वो जानता भी है कि क्या चीज़ तय हुई थी। फमन खाफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फासला बैनहुम फला इस्म अलैहि। फमन खाफा मिन मूसिन, अब फरमा रहे हैं कि जो शख्स डरता हो वसीयत करने वाले से जनफ का या इस्म का, जनफ का या इस्म का। जनफ कहते हैं मैलान को, जनफ के माने आते हैं मैलान होना। अब इसमें चूंकि जनफन के बाद में इस्म का लफ्ज है, तो इसलिए यहाँ पर मामला हो गया हक से यानी हक से मैलान करना, यानी हक से कतराना। जनफ के माने कतराना, मैलान यानी कि किसी तरफ को झुकना। पर जो फमन खाफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फला इस्लाह बैनहुम, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वसीयत करने वाला किसी की तरफ को झुक रहा हो, अपनी औलाद में से या अपने रिश्तेदार में से किसी को झुक रहा हो, और ये ख्याल हो कि भाई ये अपना सारा माल उसी को ही दे देगा, ये भी हो सकता है। देखो कुरान करीम ने क्या उसलूब इख्तियार किया है। कुरान ने कहा है कि फला इस्मन औ इस्मन फासला बैनहुम, तो चाहिए कि उनके दरमियान में सुलह करा दी जाए। ये नहीं कहा कि भाई उसकी वसीयत को ना माना जाए, बल्कि ये कहा है, अब देखो इसको ऐसे समझो, घर के अंदर बाप है, बाप औलादों में से किसी औलाद की तरफ क्या है रग़बत कर रहा है, उसके खादिम होने की वजह से, उसके बाप के खादिम होने की वजह से, या उसके बाप की मदद करने की वजह से, या उसके बाप की तरफ तवज्जो करने की वजह से, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो इस वजह से ये बाप जो है ना इस औलाद की तरफ क्या है रग़बत है, मिल रहा है। अब ये तीन जो है दूसरी औलाद या और दूसरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, क्योंकि और भी तो हैं इसकी फहरिस्त में शामिल, यानी कि वो यानी जिनके लिए माल है, यानी
کے لیے میراث ہے، وہ اور بھی ہیں، وارث اور بھی ہیں. تو اگر ان کو یہ خطرہ ہو کہ یہ ان کی طرف کر دے گا تو قرآن نے کہا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے اور اس کے درمیان میں صلح کرائیں. یہ خیال ہی کیوں ہوا کہ یہ جو ہے یہ باپ یا یہ میت، یہ مورث جو ہے یہ اس کی طرف کیوں رغبت کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمارے اس وجہ کو تلاش کرو اور پھر اپنے اور ان کے درمیان میں صلح کرو. وہ وجہ کیا ہے؟ یا تو یہ خادم نہیں ہے، یا وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، یا اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ سارے کے سارے کسی آدمی کو لیں یا خود اپنے اور اس کے درمیان میں صلح کریں، جس سے یہ بھی اگر خدمت نہیں کر رہے ہیں تو خدمت کریں، توجہ نہیں دے رہے ہیں تو توجہ دیں، یا اور اگر دوسری کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کام کو کریں. یہ قرآن کی بلاغت ہے، بڑا اسلوب، بڑا خوبصورت اسلوب اس کے اندر. فرمایا اس کے اندر ایسا نہیں کرنا ہے کہ یہ اس کے خلاف کسی بھی اقدام کا حق نہیں ہے. ان کو اس کے خلاف کسی بھی اقدام کا حق نہیں ہے سوائے اس بات کا کہ بس صلح کر رہے ہیں آپس میں. اپنی اس غلطیوں سے معافی مانگیں جو غلطی ان کی طرف سے ہوئی ہے، یا اگر کوئی معاملہ ان کی طرف سے انہوں نے کیا ہے تو اس میں آپس میں اپنے باپ سے، ان اولاد کو چاہیے یا ان وارثین کو چاہیے کہ اپنے باپ سے یا اپنے اس مورث سے صلح کریں اور آپس کے تعلقات کو ہموار کریں اور بڑھیا تعلق قائم کریں، کہ جس سے یہ جو اس کے لیے وصیت کر رہا ہے یہ ایسا نہ ہو بلکہ سب کے لیے ہی یہ کرے. کیوں اس کو جرم اس لیے قرار نہیں دیا ہے کیونکہ اس کا حق ہے. اس کا حق خود قرآن نے دیا ہے کہ اگر کوئی مورث اپنی کسی اولاد میں سے کسی اولاد کو خدمت کی وجہ سے یا اس کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور دوسرے رشتہ دار کو، اور یا اولاد ہی نہیں اور دوسرے کسی رشتہ دار کو اگر کچھ وصیت کرے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی ہے. ان کو یہ کہا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی صلح کرو تاکہ یہ ایسا کام کرے نا. تو یہ دیکھیے فاصلہ بینہم فلا اثم علیہ، تو چاہیے کہ وہ صلح کرا لے اپنے درمیان میں، فلا اثم علیہ، تو ان کے اوپر کوئی بھی گناہ یعنی کوئی بھی حق میں کمی کرنا پھر نہیں ہوگی. پھر تو وہ سب کے لیے برابر دیکھا جائے گا. ان اللہ غفور رحیم، یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے جو قرآن کریم نے جواب دیا ہے. اور یہ بیماری بہت زیادہ ہے، یہ عام طور سے معاملہ ہے. تو قرآن کریم نے یہ بات کہ بھئی یہ ظلم کر رہے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے. اگر کوئی مورث اپنی کسی اس کے لیے کچھ وصیت کر جاتا ہے تو ظلم نہیں ہوگا کسی اولاد کے لیے یا کسی رشتہ دار کے لیے، یہ ظلم نہیں ہے. بلکہ ظلم تو یہ ہے کہ وہ نوبت ہی ایسی کیوں آئی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے. تو ان سے کہا گیا ہے دوسرے وارثین سے تو وہ چاہیے کہ آپس میں صلح کریں، فلا اثم علیہ، تو پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا.